Similarly, when a strife had arisen, जब تصادم پیش آیا, اختلاف یا جھگڑا ہوا کن لوگوں میں, had arisen among the various Arab clans, عرب کے مختلف قبیلوں میں, جو برادری تھی عرب کی, various Arab clan مختلف قبیلوں میں, over the setting of the black stone, حجر اسود کی نصب کرنے سے کے متعلق جو مسائل پیش آئے, حجر اسود in its place, اپنی جگہ پر, وہ قبیلوں میں جو جنگ شروع ہوئی, وہ کوئی ایک کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کو رکھنا ہے, دوسرے کہہ رہے تھے کہ ہم نے رکھنا ہے, اس پہ ایک بہت بڑا جھگڑا جو تھا شروع ہو سکتا تھا. تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اٹ واز دا 35 years old حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 35 سالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہوں نے کیا کیا, who helped prevent a serious conflict, جو آپ نے اس بڑے جھگڑے کو, بڑی لڑائی کو آپ نے پریونٹ کر دیا, آپ نے منع کر دیا, اس کو ہونے سے آپ نے روک دیا, بائی ریزالونگ دا ایشو, اور آپ نے کیا کیا, اس ایشو کو ریزالو کیا, حل کیا, اس ایشو جو ہے مسئلے کو, ویری سگیشسلی, انتہائی دانشمندانہ طور پر, انتہائی کیا کہتے ہیں, دانائی اور ہوشیاری یا ذہانت سے آپ نے اس کو ٹال دیا. سگیشسلی جو ہے یہ ایڈورب ہے, ہیونگ اور بیسڈ آن اے پروفاؤنڈ نالج, بڑی بہت زیادہ علم پر جو چیز منحصر ہو, این انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ پر, آف دا ورلڈ کمبائنڈ ود انٹیلیجنس, جس میں آپ کی ذہانت بھی ہو اور اس میں انٹیلیجنس بھی ہو, گڈ ججمنٹ بھی ہو, ٹھیک ہے, تو بہترین دانائی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. All these examples and many more give inspiration to the Muslim. یہ تمام تر مثالیں اور اس طرح کی اور مثالیں جو ہے یہ آپ کو ایک انسپریشن دیتی ہے, آپ کو ایک مطلب کیا کہہ سکتے ہیں, آپ کو اس بات پر ترغیب دیتی ہے ٹو دا مسلم, مسلمان نوجوانوں کو, ٹو پلے اے وائبرنٹ اینڈ ڈائنامک پارٹ, کہ آپ نے ایک وائبرنٹ, آپ نے بالکل ایک مضبوط کردار آپ نے ادا کرنا ہے, وائبرنٹ, ٹھیک ہے. وائبرنٹ ہے فل آف لائیولینس اینڈ انرجی, جس میں لائیولینس ہو, جو آپ کے لیے متحرک ہو, ٹھیک ہے, ایسی چیز جو ہے آپ نے کرنی ہے. اینڈ ڈائنامک, جو آپ کے لیے متحرک ہو, انسٹیڈ آف لیونگ این obscure اینڈ indolent لائف, اس کے بجائے کہ آپ ایک obscure دھندلی سی زندگی آپ گزاریں, جو مبہم ہو, غیر واضح ہو, ٹھیک ہے. این obscure جو ہے دیکھیں, obscure unknown to most people, زیادہ لوگ ان کے بارے میں وہ چیز جو لوگ نہیں جانتے. فار ایگزامپل, بیکاز آف بینگ ہڈن اور ریموٹ, یا تو یہ چھپی ہوتی ہے یا بہت دور واقع ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم اس کو obscure کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. این انڈولنٹ لائف, اور آپ نے انڈولنٹ لائف بھی نہیں گزارنی, کامچوری والی یا کاہلی یا کیا کہہ سکتے ہیں ہم, سستی والی زندگی آپ نے نہیں گزارنی. انڈولنٹ وہ شخص ہوتا ہے لیتھارجک, جو انتہائی کاہل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ناٹ شوئنگ اینی انٹرسٹ اور میکنگ اینی ایفرٹ, نہ کوئی کسی چیز میں کوئی دلچسپی لیتا ہے اور نہ میکنگ اینی ایفرٹ, نہ کوئی کسی چیز کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو ہم انڈولنٹ کہیں گے, ایجیکٹو ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے انڈولنٹ لائف نہیں گزارنی. اینڈ ٹو یوٹیلائز دیئر ویگر, اور آپ نے تمام اپنی انرجی جو ہے اس کو بروئے کار لانا ہے. ویگر جو ہے اپنی, آپ کی قوت جو ہے, توانائی جو ہے, جو انرجی ہے, ان دا بیٹرمنٹ اینڈ اپلفٹ آف دا سوسائٹی, معاشرے میں آپ نے اس کو اوپر اٹھانا ہے, اپلفٹ کرنا ہے, آپ نے اس میں امپرومنٹ کرنی ہے, اس کو ترقی دینی ہے, سدھار لانا ہے, اس میں اصلاح کرنی ہے, آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے, ٹھیک ہے. ان ہز پرسنل لائف, آپ اپنی نجی زندگی میں بھی, دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز دا ایمباڈیمنٹ آف ماڈسٹی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ تھے. کس چیز کی؟ ماڈسٹی, حیا کے, ٹھیک ہے, نیکنیتی کے, اینڈ چیسٹٹی, اور پاکیزگی کے, پاک دامنی کے. آپ اپنی زندگی میں بھی آپ نے یہ چیز نہیں چھوڑی. ایمفسائزنگ دا سیم اپان ہز فالوورز, اور اسی بات کی تائید آپ کرتے تھے. کن کو؟ اپنے فالوورز کو, ان لوگوں کو جو آپ کے ماننے والے ہیں, مقلدین ہیں, جو مسلمان ہیں, ان کو آپ نے اس بات پر تائید کی. He, peace be upon him, did not let it go even in his private life. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا دامن کبھی اپنی پرائیویٹ نجی زندگی میں بھی, جو آپ کی خاص زندگی ہے, اس میں بھی آپ نے اس کو نہیں جانے دیا. مطلب کبھی بھی آپ نے بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کیا. He, peace be upon him, declared حیا to be the integral part of faith. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا انتہائی اہم جز قرار دیا, ٹھیک ہے, جو کافی انٹیگرل, جو انتہائی لازمی ہو, جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے. ونس ڈویلنگ اپان دا سگنیفیکینس آف ماڈesty, ایک دفعہ ڈویل اپان جو ہے یہ فریزل ورب ہے, یہاں پر آپ کسی خاص ٹاپک پہ بہت لمبی تقریر کرتے ہو, اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ ماڈesty, سگنیفیکینس آف ماڈesty, حیا کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, لمبی بات کر رہے, ڈویلنگ آن, بہت زیادہ دیر تک آپ نے اس پر بات کی. He peace be upon him said, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, as narrated by ابو مسعد رضی اللہ عنہ, جیسا کہ ابو مسعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے, if you do not feel ashamed, اگر آپ میں شرم نہیں ہے, آپ نادم نہیں ہو, آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی, then do whatever you like, تو جو آپ کرنا چاہو پھر آپ آزاد ہو کرو. کیونکہ مسلمان کا شیوا ہے کہ اس میں وہ نادم ہوتا ہے, اس میں شرمندگی ہوتی ہے, اس میں حیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. A chaste, modest and civilized Muslim youth is the ideal of the teaching of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. chaste اس شخص کو کہتے ہیں جو پاکیزہ ہو, پاک دامن ہو, گندگی اور غلاظت میں وہ انوالو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. chaste اس پرسن کو کہتے ہیں behaving in a pure way with no immoral thoughts, اس میں غلط و غیر اخلاقی چیزیں نہیں ہوتی, وہ پیور ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح بیہیویئر کرتا ہے. chaste شخص وہ ہوتا ہے. ماڈسٹ ہوتا ہے, اس میں حیا ہوتی ہے, وہ سادگی جو ہے اختیار کرتا ہے. اینڈ اے سویلائزڈ مسلم, اور ایک مہذب مسلمان نوجوان جو ہے, جو خوش اخلاق بھی ہوتا ہے, خاندانی شخص ہوتا ہے, از دا آئیڈیل آف دا ٹیچنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا معیار ہے, آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے. متمدن ہے, یہاں پر ہم نے لکھا ہے. دا بیلیوڈ رسول پیس بی اپان ہم ڈسلائکڈ وینٹی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غرور انتہائی ناپسند تھا. وہ لوگ جو احساس برتری کا شکار ہو, جو بہت زیادہ سنگ دل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, غرور کرتے ہیں. وینٹی جو ہے آپ دیکھیں, ایکسیسو پرائڈ اسپیشلی ان پرسنل اپیئرنس, خاص طور پر جو آپ اپنی پرسنل اپیئرنس جو ہے, جس طرح آپ ظاہری جو آپ کی حالت ہوتی ہے, اس میں آپ ایکسیسو پرائڈ, جو بہت زیادہ غرور اور تکبر اور فخر کا احساس دلاتے ہیں, اس کو وینٹی کہتے ہیں. اینڈ آسٹینٹیشن بھی شان و شوکت اور نمود و نمائش اور وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ناپسند تھی. آسٹینٹیشن دیکھیں آپ ادھر, کنسپیکیوس اور ولگر ڈسپلے آف ویلتھ. کنسپیکیوس جو بہت نمایاں, آپ ہر ایک چیز میں نمائش کرتے ہو. ولگر جو خراب, بے سلیقہ, وہ گندے قسم کی ڈسپلے آپ کرتے ہو. ویلتھ اینڈ سکسیس, اور آپ کو کوئی کامیابی ملی ہے تو بس آپ جا کے ہر کسی کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیتے ہو کہ چلو میں اتنا کامیاب ہوں اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. اس طرح کی چیزیں اسپیشلی ڈیزائن ٹو امپریس پیپل, خاص طور پر یہ سب چیزیں کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹو امپریس پیپل, لوگوں کو متاثر کرنا. عوام جو آپ کو یہ کہے کہ او یہ تو اتنا مالدار ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے اور اتنی گاڑیاں اور اتنے بنگلے, یہ چیزیں کرنا, اس کو آسٹینٹیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ آلویز ایڈہیئر ٹو سمپلسٹی اینڈ آسٹیرٹی, انتہائی سادگی اور انتہائی سمپل لائف جو ہے, کفایت شعاری پر آپ اپنے آپ کو, جو انتہائی سادگی ہے اس پر آپ اپنے آپ کو پابند کریں. آسٹیرٹی کیا ہے؟ دا ایکٹ آف سیلف ڈینائل. سیلف ڈینائل جو ہے, آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے, اٹریکٹ نہیں کرتے لوگوں کو کہ آپ دیکھیں یہ کیا ہے میں نے, وہ کیا ہے. سیلف ڈینائل اس کو کہتے ہیں. اسپیشلی ان ریسپیکٹ ٹو سم تھنگ ریگارڈیڈ ایز لگژری, خاص طور پر جو فضول خرچ یا اسراف یا عیش و عشرت کی زندگی جو ہے, اس کے تناظر میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیلف ڈینائل. آپ اپنے آپ کی طرف جو لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتے, یا جو چیزیں آپ نے اچیو کی ہیں. اللہ Almighty had put before him, peace be upon him, the keys to the treasure of this world. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے یہ تمام خزانے آپ کے سامنے رکھ دیے اس دنیا کی, but he, peace be upon him, rejected them. لیکن آپ نے ان کو مسترد کر دیا, ان سے انکار کیا, ان کو آپ کو منظور نہیں تھی. preferring an extremely simple life, انتہائی سادہ زندگی کی طرف آپ نے ترجیح دی. often for months, کئی مہینوں تک, no fire could be lighted in his house. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی مہینوں تک آگ نہیں جلا کرتی تھی, کیونکہ گرم روٹیاں پکانی ہوتی ہے, کھانا گرم کرنا پڑتا ہے. تو اتنی فاقہ زنی تھی آپ کے گھر میں کہ آپ کبھی آگ جلانے کی نوبت بھی نہیں آتی تھی. بیکاز آف scantiness of meat,
وہاں مسئلہ کیا تھا؟ اسکینٹنس، وہ کمی تھی، ہر ایک چیز کی کمی تھی. اسکینٹنس جو ہے دا کوالٹی آف بینگ اسمال اور انسگنیفیکنٹ ان کوالٹی اور اماؤنٹ، بہت زیادہ قلیل ہونا، بہت زیادہ جو ضرورت کی چیزیں بھی نہیں تھی. He peace be upon him always treated the people of inferior social status، وہ ان لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کا مظاہرہ کیا، with kindness، انتہائی مہربانی، in affection، انتہائی محبت کا برتاؤ کیا. کن لوگوں کے ساتھ؟ جو انفیریئر تھے، جو کم تر یا ادنا یا غیر معیاری زندگی گزار رہے تھے. سوشل سٹیٹس ان کی اتنی نہیں تھی، جو رتبہ ہوتا ہے، جو ان کی حیثیت تھی، جو مقام تھی، وہ بہت زیادہ چھوٹی تھی. ایسے لوگوں سے آپ نے ہمیشہ شفقت و محبت کا برتاؤ کیا. ہمارے معاشرے میں ہم کیا کرتے؟ ایسے لوگوں کو ہم کبھی انوائٹ بھی نہیں کرتے. کبھی کوئی ہمارا کوئی رشتہ دار ہو تو ہم اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی قدر کی. He peace be upon him never allowed his little page، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے پیج، ویسے ہم پیپر کو کہتے ہیں جو صفحہ وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر پیج کا مطلب غلام ہے، ٹھیک ہے. He never allowed his little page، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، پیج یہاں پر ایکسپلین کرے. A youth، ایک ایسا نوجوان who acted as a personal اور ہاؤس ہولڈ سرونٹ ٹو somebody، جو گھریلو کام میں ان کی نوکر تھا، ٹھیک ہے، یا پرسنل نوکر تھا. اسپیشلی رویل اور نوبل پرسن، رویل جو امیر یا شان شوکت والے یا بلند مرتبہ لوگ تھے، نوبل پرسن یا وہ لوگ جو شریف لوگ تھے، مطلب مالدار لوگ تھے، ان میڈیول ٹائم، میڈیول وقتوں میں. اچھا، ٹو بی اسکولڈڈ، آپ کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرے یا ان کے ساتھ بدمزاجی کا سلوک کرے، ان کو پریشان کرے، ٹھیک ہے. فار ہز مسٹیک، اگر ان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی، ایف اینی، اگر وہ کوئی غلطی کرتے تو آپ یہ ان کے ساتھ ایک مطلب ڈانٹ ٹپٹ والا رویہ نہیں اختیار کرتے. انس رضی اللہ عنہ ٹیسٹیفائز ٹو ہز سبلائم کیریکٹر، انس رضی اللہ عنہ جو کہ بہت بڑے صحابی ہے، ٹیسٹیفائز، وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ کیا ہے، ٹو ہز سبلائم کیریکٹر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی دلکش اور کتنی عظیم اعلیٰ کردار والی زندگی تھی. اس کا وہ خود کیا ہے، گواہی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں I served the رسول peace be upon him for 10 years، 10 سال تک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. by اللہ، مجھے اللہ کی قسم، he peace be upon him never even said اف to me، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف بھی نہیں کہا. یہ ہوتا ہے کیریکٹر. کبھی آپ نے دیکھا ہم نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو اف بھی نہیں کیا. he peace be upon him never said harshly، کبھی آپ نے برہم انداز سے یا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا ہم ان کے ساتھ. why did you do that، آپ نے اس طرح کیوں کیا، اور why did you not do that، یا آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے. یہاں پر یہ بات جو ہے انتہائی لازمی ہے، یہ why did you not do that اور why did you do that، یہ الفاظ انتہائی خوش اخلاقی والے الفاظ ہیں. ایک بندہ اگر آج اس طرح کی بات بھی کرے گا تو کسی کو برا نہیں لگے، وہ بڑے اخلاق والا شخص گنا جائے گا. لیکن آپ سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ بھی کبھی نہیں کہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے ناراض ہو جائے ان الفاظ پہ بھی. تو اتنا ان کی کیئرنگ پرسنالٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹو دا اوبیڈینس آف سچ اے بینیولنٹ اینڈ مرسیفل رسول، ایسے بہترین اور ایسے بینیولنٹ جو بہت زیادہ مہربان ہو، ہمدردانہ یا مشفق ہو، ان کی تابعداری اور ان کی فرمان برداری جو ہے، اس کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے، ان مرسیفل رسول، اور اتنے مہربان رسول جو ہے، جو اتنے زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والے. بینیولنٹ جو ہے، شوونگ کائنڈنس اینڈ گڈ ول، ایک شخص جو انتہائی مہربان ہوتا ہے. پرفارمنگ گڈ اور چیریٹیبل ایکٹس، ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں جو بڑی بڑی اچھے کام کرتا ہے، چیریٹیبل ایکٹس کرتا ہے، ٹھیک ہے، خیراتی یا ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. ناٹ سیکنگ ٹو میک پروفٹ، وہ اپنے فائدے کے لیے یہ کچھ نہیں کرتا. بینیولنٹ شخص جو ہے اس کو کہتے ہیں. ان مرسیفل رسول پیس بی اپان ہم، اتنے مہربان رسول کے لیے کیا ہے، دا لارڈ ہیز اٹیچ ہز اون پلیجر، اللہ نے اپنی خوشنودی ان کے خوشی میں سمو دی ہے.
اٹیچ مطلب اس سے وابستہ کر دیے، ان سے منسلک کر دیے، ملحق کر دیے. پیغمبر کو آپ نے خفا کیا مطلب اللہ کو خفا کیا. ہز یہاں پر ہے اللہ کی طرف اشارہ ہے. The Holy Quran says, قرآن مجید میں ہے say O prophet, اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دے if you really love Allah, اگر اللہ سے آپ محبت کرتے ہو then follow me, تو میرا کہا مانو، میری پیروی کرو، میرا مان کر چلو. اللہ will love you, اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا and forgive you your sins, اور آپ کے گناہ جو ہے وہ بخش دے گا، سارے گناہ بخش دے گا. sin جو ہے an act, thought or way of behaving that goes against the law or teaching of a religion. ایک ریلیجن جو کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یا کوئی قانون وغیرہ اس کے برخلاف اگر آپ جاتے ہو تو اسی کو سن کہتے ہیں. اسپیشلی when the person who commits it is aware of this. سن اس وقت میں ہوتا ہے وہ غلطی جو آپ دانستہ طور پر کرتے ہو، جو آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ چیز غلط ہے، ورنہ اس کو پھر ہم خطا کہیں گے. ٹھیک ہے، خطا وہ ہے جو انسان سے مسٹیک جو وہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم سن نہیں کاؤنٹ کریں گے. سن وہ ہوتا ہے جو ایک بندے کو پہلے پتا ہوتا ہے اور وہ اس کے باوجود اس کے برعکس جو ہے غلط رویہ اختیار کرتا ہے، وہ گناہ کرنے لگتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے شراب پینا جو ہے حرام ہے، لیکن اگر آپ ابھی پئیں گے اس کو تو یہ اٹ از اے سن، یہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ ہے. اٹ کلیئرلی ڈینوٹس، ان سارے ایگزامپل سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ڈینوٹ مطلب ظاہر ہوتی ہے، دیٹ دا پلیجر آف اللہ المائٹی کین بی اچیوڈ، کہ اگر آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تھرو فالوئنگ دا فٹ پرنٹس آف ہز بیلیوڈ رسول، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری کرنی ہے. فٹ پرنٹس ان کی نقش قدم پر آپ نے چلنا ہے، اسی طرح سے آپ حاصل کر سکتے ہو. سملرلی، اور اسی طرح ان اندر ورس آف دا ہولی قرآن، قرآن مجید کے ایک اور آیت میں بیان ہے، اللہ المائٹی ہیز انجوائن، اللہ خود حکم فرماتا ہے. انجوائن مطلب ٹو کمانڈ somebody ٹو ڈو something اور behave in a particular way. کسی کو آپ یہ کہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے، ایک خاص طرز طریقہ جو ہے یا طرز بیان جو ہے یا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے. اس کے لیے جب حکم ہوتا ہے کیا ہے، اینڈ وٹ ایور دا میسنجر گیوز یو، جو اللہ کے نبی آپ کو جو کچھ دیتے ہیں ٹیک اٹ، اسے لے لیں. اینڈ وٹ ایور ہی فوربڈس، اور ان چیزوں سے جو منع فرماتے ہیں، روکتے ہیں آپ کو، abstain from it. یہ ورڈ اسٹرانگ ہے. forbid ٹیک اٹ مطلب یہاں پر ہے abstain، اس پر بالکل اجتناب کر لے، پرہیز کر لے، ترک کر دے، اس کو باز آ جائے اس سے. from it and fear اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہے. indeed اللہ is severe in punishment، کیونکہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. سورہ الحشر ورس نمبر 7 ہے. It has been made binding، یہ لازمی ہے ہم پر، یہ چیز ہم پر واجب ہو چکی ہے. upon all، ہم سب لوگوں پر، to obey the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم in their lives، کہ اپنی زندگی میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کا حکم مانیں. ٹھیک ہے، since complete obedience is impossible، کیونکہ مکمل obedience جو ہے، فرمان برداری یا کسی کی بات ماننا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے without having a thorough knowledge، مکمل طور پر جو آپ کو اگر علم نہ ہو کس چیز کا، سیرت طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کیریکٹر کا. hence it becomes mandatory، یہ بات آپ پر فرض ہے، لازمی کی گئی ہے. binding یا mandatory دونوں سیم میننگ ہے. needing to be done، followed اور complied with، آپ نے لازمی اس کو کرنا ہے، وہ چیز مینڈیٹری ہو جاتی ہے. فالوڈ، آپ نے اس کو ماننا ہے، اس کی فرمان روائی کرنی ہے. اور کمپلائڈ وتھ، اس کو اس کے مطابق آپ نے اپنی زندگی ڈالنی ہے. یوزولی بیکاز آف این آفیشیل ریکوائرمنٹ، آفیشیلی آپ سے یہ چیز جو ہے اس کی طلب ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اس کو آپ مینڈیٹری کہہ سکتے ہیں. فار دا مسلم یوتھ، مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ بات لازمی بن جاتی ہے ٹو اکوینٹ دیم سیلوز ود دا سیرت طیبہ، کہ وہ اپنے آپ کو سیرت طیبہ سے آشنا کرائیں، اس سے اپنے آپ کو واقف کرائیں، متعارف کرائیں. ٹھیک ہے، اس کی مطلب اس کو اپنے آپ کو آگاہ کرائیں. ٹھیک ہے، اکوینٹ جو ہے ٹو میک somebody اور یور سیلف، کسی اور کو یا خود اپنے آپ کو اویئر، اپنے آپ کو کسی چیز کے بارے میں آگاہ کرے، اور سملر اور فیملیئر وتھ سم تھنگ، یا کسی چیز سے اپنے آپ کو روشناس کرائیں.
with the سیرت طیبہ سیرت طیبہ کے ساتھ. The youth being the backbone, نوجوان جو کہ امت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, ایک بنیاد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آف دا باڈی آف امہ کی, must follow the teaching of the beloved رسول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہوں نے لازمی اس کی فرمان برداری کرنی ہے, اس کی پیروی کرنی ہے, اس کے پیچھے چلنا ہے. in letter and spirit لیٹر اینڈ اسپرٹ یہاں پر ایڈیومیٹک سینس میں ہے, اپنے عملی طور پر مطلب لیٹر, اور روحانی طور پر, روحانی دونوں, مطلب اپنی پوری زندگی میں ہر بہر جو ہے اس کو فالو کرنا ہے, اس کی اپنی کیا ہے تقلید کرنی ہے. ٹو اٹین پیورٹی, اگر آپ پاکیزگی پانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پاک ہونا چاہتے ہیں. ان دیئر کیریکٹر, اپنے کردار میں اگر آپ نے نفاست لانی ہے, آپ نے پاکیزہ کرنا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے انتہائی لازمی ہے. یہاں پر ہماری فرسٹ چیپٹر جو ہے سیرت طیبہ سیکنڈ ایئر کی کنکلوڈ ہوتی ہے. امید ہے آپ کو پریویس ویڈیوز میں سے یہ الگ لگی ہوگی, اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ اس سے آپ کو ورڈز میننگ اور اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ یہاں تک آپ ہمارے ساتھ آئے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, جس میں ہم آپ کو اس کی کویسچنز اور اس کی سمری وغیرہ اور اس کی ایکسرسائز کرائیں گے. تو انشاءاللہ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.